ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق مکمل کر لی تو اپنی کتاب میں اپنے متعلق لکھ دیا جو کہ اس کے پاس موجود ہے، تحقیق میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اسے اس بات کا حق نہیں پہنچتا تھا، اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اسے اس بات کا بھی حق نہیں پہنچتا تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے جیسا کہ مجھے پہلا پیدا کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کر لینا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں تھا۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا اور بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ ہی میں کسی سے جنا گیا ہوں، نہ ہی میرا کوئی ہمسر۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر فجر کی نماز پڑھائی۔ اس رات بارش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم جانتے بھی ہو کہ ہمارے پروردگار نے کیا فرما دیا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعض بندے مجھ پر ایمان لانے والے ہو گئے اور بعض کفر کرنے والے ہو گئے۔ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ ستاروں پر ایمان لانے والا اور میرا انکار کرنے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بنی آدم زمانہ کو برا بھلا کہتے ہیں حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں اور دن رات میرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمام شرکاء میں سب سے زیادہ مستغنی ہوں۔ جس شخص نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے غیر کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شرک کے حوالے کر دیتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں شہید ہوا ہوگا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ ان کا اعتراف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے میری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اے اللہ میں تیرے راستہ میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں جرأت مند و بہادر کہیں، سو وہ دنیا میں کہا جا چکا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارا پروردگار اس چرواہے سے بہت خوش ہوتا ہے جو پہاڑ میں کے دامن میں اذان دے کر نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے اس بندے کو دیکھو، یہ میرے ڈر سے اذان دے کر نماز پڑھ رہا ہے، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی اور جنت کا داخلہ طے کر دیا۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا یعنی نامکمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے سامعین نے کہا کہ ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دل میں ہی پڑھ لیا کرو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے سورۃ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا وہی اسے ملے گا۔ بس جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، اور بعض روایتیں کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے حوالے کر دیا۔ پھر جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو کچھ بھی مانگے وہ وہی اسے ملے گا۔ پھر جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو اس نے مانگا میں نے اسے وہی عطا کر دیا۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر وہ درست نکلی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ لیکن اگر اس کے فرائض میں سے کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں، تاکہ اس فرائض میں جو کمی رہ گئی ہے وہ ان نوافل کے ذریعہ پوری کر دی جائے، پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح کیا جائے گا۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور میں بذات خود اس کا بدلہ دیتا ہوں، کیونکہ روزہ دار میری ہی وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، روزہ دار کے لیے خوشی کے دو مواقع ہیں، جب وہ افطار کرتا ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ابن آدم تو میرے راستہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی قوموں میں سے ایک شخص کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی خاص نیک عمل نہیں تھا، البتہ وہ مالدار ہونے کی بنا پر لوگوں کو قرض وغیرہ دے دیا کرتا تھا، اور اپنے کرندوں سے اس نے کہہ رکھا تھا کہ محتاج اور ضرورت مندوں کو معاف کر دیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں اس طرف کو معاف کرنے کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ پھر فرشتوں سے فرمایا اسے بھی معاف کر دو۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ دو آدمی آپ کے پاس آئے، ان میں سے ایک نے غربت کی شکایت کی اور دوسرے نے رازانی کی کثرت کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رازانی کے اب تھوڑے ہی دن ہے، پھر ایسا پرامن ماحول قائم ہوگا کہ مکہ مکرمہ کے لیے بغیر کسی قسم کے محاصوں کے قافلے روانہ ہوا کریں گے، اور قیامت سے پہلے مال اس قدر عام ہو جائے گا کہ ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر گلی کوچوں میں پھرتا رہے گا مگر اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر تم میں سے ہر شخص اللہ کے سامنے اس طرح ضرور کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان نہ کوئی پردہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ترجمان۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کیا میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا؟ تو وہ اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ تو وہ اعتراف کرتے ہوئے کہے گا کیوں نہیں؟ پھر وہ دائیں جانب دیکھے گا تو سوائے آگ کے کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر بائیں جانب دیکھے گا تو وہ بھی سوائے آگ کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو آگ سے ضرور اپنا بچاؤ کرنا چاہیے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اچھی بات کہہ کر ہی اپنا بچاؤ کر لو۔ یہ قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فاضل گشتی فرشتے ہیں جو مجالس سے ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی انہیں ذکر کی مجلس ملتی ہے تو وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پروں سے ایک دوسرے کو ڈھانپتے ہوئے آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین پر آپ کے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں، جو کہ آپ کی پاکی اور بڑائی، آپ کی توحید کی حمد بیان کرتے ہوئے آپ سے مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ آپ سے آپ کی جنت طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ دیکھی تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تصور کرو
اگر انہوں نے جنت دیکھی ہوتی تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ آپ کی پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں اے اللہ آپ کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری آگ دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ دیکھی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو صبر کرو، اگر انہوں نے میری آگ دیکھی ہوتی تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ سے استغفار کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کی مغفرت کر دی اور جو وہ مانگ رہے تھے میں نے ان کو عطا کر دیا، اور جس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے میں نے ان کو پناہ عطا کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے عرض کرتے کہ اے اللہ ان میں فلاں گناہگار بندہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اسے بھی معاف کر دیا، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں یقین رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ بس اگر وہ اپنے طور پر اکیلے ہی میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنے طور پر ہی اکیلے ہی اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا کسی مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اگر وہ بلشت بھر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔